سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 73 سورہ اعراف کا 10واں رکوع اور 8ویں پارے کا 17واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ان کی برادری سے صالح کو بھیجا۔ یہ قوم سمود جس سرزمین پر رہتی تھی اس کا نام ہجر ہے، اسی وجہ سے ایک سورت کا نام سورہ ہجر ہے۔ یہ علاقہ ہجر کا شام اور حجاز کے درمیان تھا۔ ملک شام اور حجاز سے مراد مکہ شریف، مدینہ شریف اور اس کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے، تو یہ سرزمین ہجر شام اور حجاز کے درمیان تھی جہاں پر قوم سمود رہتی تھی۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ان کی برادری سے صالح کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی، ایک ایسی دلیل تمہارے پاس آ چکی ہے جو بالکل روشن ہے اور میرے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ وہ دلیل کیا ہے اس کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ قوم نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو ہمیں معجزہ دکھائیں۔ آپ نے فرمایا تم کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ تو قوم پتھروں کو تراش کر مکانات اور محل بنایا کرتی تھی۔ اس نے کہا یہ سامنے پہاڑ ہے، یہ پہاڑ پھٹ جائے، اور پہاڑ کے پھٹنے کے بعد اس میں سے اونٹنی نکلے اور اونٹنی حاملہ نکلے، اور نکلنے کے بعد وہ بچے کو جنم دے، یعنی اس کے بچے کو پیٹ میں 10 مہینے ہو چکے ہوں اور حمل کا وقت ہو تو اونٹنی باہر نکل کر بچے کو جنم دے۔ یہ نشانی دیکھیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، پہاڑ شک ہوا اور اس میں سے اونٹنی نکلی جو 10 مہینے کی حاملہ تھی۔ نکلتے ہی اس نے بچے کو جنم دیا۔ اب وہ اونٹنی اتنی بڑی تھی گویا کہ ایک پہاڑ تھا۔ مفسرین نے اس اونٹنی کے قد کو اس طرح ذکر فرمایا کہ قوم سمود کا ویسے ہی قد بہت لمبا تھا، کئی گزوں کے وہ تھے، بڑے لمبے چوڑے، لیکن وہ اونٹنی اتنی لمبی تھی اور اتنی اونچی تھی کہ جیسے ایک پہاڑ چل رہا ہو۔ یہ قوم سمود کے لوگ اس اونٹنی کے گھٹنے تک نہیں پہنچ پاتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کا ناقہ ہے، اونٹنی ہے، لکم آیتن، تمہارے لیے نشانی ہے۔ یہ اونٹنی کئی لحاظ سے معجزہ ہے، نہ کسی کی پیٹھ میں رہی، نہ کسی کے پیٹ میں رہی، نہ کسی نر سے پیدا ہوئی، نہ کسی مادہ سے، نہ حمل میں رہی، اور نہ ہی تدریجاً وہ کمال کو پہنچی، یعنی اونٹنی کا بچہ پہلے پیدا ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوا، بلکہ تمام جو عادتاً طریقے ہیں اس کے خلاف وہ ایک پہاڑ سے، ایک پتھر سے اچانک پیدا ہوئی۔ اس کی یہ پیدائش معجزہ ہے۔ پھر وہ اونٹنی ایک دن پانی پیتی اور تمام قبیلہ سمود ایک دن۔ یہ بھی معجزہ ہے کہ یہ اونٹنی پورے قبیلے کے برابر پانی پی جاتی، وہ پورا تالاب اونٹنی جب پانی پیتی تو وہ خالی ہو جاتا۔ اس کے علاوہ جس روز یہ پانی پیتی تو قبیلے کو پانی پینے کی اجازت نہ تھی، تو جب یہ پانی پیتی تو اس دن یہ دودھ دیتی، وہ دودھ اتنا ہوتا کہ پورے قبیلے کو کافی ہوتا اور پانی کے قائم مقام ہو جاتا تھا۔ یہ بھی معجزہ۔ پھر جب اس اونٹنی کی باری ہوتی، تمام درندے، تمام پرندے، تمام جانور اس کی باری کے روز پانی نہیں پیتے تھے۔ یہ بھی معجزہ۔ اتنے سارے معجزات حضرت صالح علیہ السلام کے سچے نبی ہونے کی مضبوط دلیلیں ہیں جس کو ان لوگوں نے جھٹلا دیا۔
جہاں تک تالاب کا تعلق تھا تو آپ نے پہاڑی علاقوں میں دیکھا ہوگا کہ پہاڑی علاقوں میں پہاڑوں سے چشمے گرتے ہیں، تو ان لوگوں نے وہ پہاڑی علاقوں سے جو چشمے گرتے ہیں پہاڑوں سے، ان کے ذریعے انہوں نے نالیاں بنائی تھیں اور پانی سارا جمع ہو کر ایک تالاب میں گرتا تھا۔ شام کو یہ تالاب بھرنا شروع ہوتا، صبح تک بھر جاتا، پورا قبیلہ سارا دن یہ تالاب کا پانی استعمال کرتا، شام کو پھر خالی ہو جاتا، پھر پوری رات یہ پانی گرتا رہتا اور بھر جاتا۔ تو اب انہیں یہ حکم ہوا کہ یہ معجزہ تم نے طلب کیا ہے، ایک دن اس تالاب کا پانی اونٹنی پیے گی اور ایک دن تم پیو گے، لیکن جس دن اونٹنی پیے گی اس دن دودھ دے گی اور وہ دودھ پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگا۔ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، تو اس اونٹنی کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ تمہیں دردناک عذاب آ لے گا۔ یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ یہ زمین میں جہاں جائے جو کھانا چاہے اسے کھانے دو، اسے نہ مارو نہ دور ہٹاؤ۔ اگر تم نے ایسا کیا اور اس کو تکلیف دی تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ وَاذْكُرُوا، اور تم یاد کرو، إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، جب تم کو عاد کا جانشین کیا، قوم عاد ہلاک ہو گئی، اس کے بعد تم ہو۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور ملک میں زمین میں تمہیں جگہ دی کہ نرم زمین میں محل بناتے ہو گرمی کے موسم میں آرام کرنے کے لیے۔ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور پہاڑوں میں مکان تراشتے ہو سردی کے موسم کے لیے۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور اس کا شکر کرو۔ ان لوگوں نے مکانات کیسے مضبوط بنائے تھے کہ آج یہ علاقہ قوم سمود کا یہ سعودی عرب کی حدود میں ہے۔ وہاں جا کر آپ دیکھیں ہزاروں سال گزر گئے لیکن آج تک ان کے محلات ایسے کے ایسے ہی ہیں۔ تو کیسے کیسے مضبوط انہوں نے محلات بنائے، انہیں چاہیے تھا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے۔ فرمایا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔